آج ویو 360 میں ایران کا اسرائیل پر 300 ڈرونز اور میزائلوں سے جوابی حملہ. کیا مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کے دھانے پر ہے اور امریکہ اور بین الاقوامی برادری اس معاملے میں کہاں کھڑی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 1 اپریل کو دمشق میں اپنے قونصل خانے پر ہونے والے مبینہ اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے ہفتے کے روز جوابی کارروائی میں اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرونز اور کروز میزائلوں سے حملہ کیا، جس کے بعد اسرائیل حماس تنازع کے علاقے میں پھیلنے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. مشرق وسطی کے ان روایتی حریفوں کے درمیان کھلی جنگ چھڑنے اور امریکہ کو اس میں گھسیٹے جانے کے خطرے نے خطے کو ایک بڑے تنازع کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے. بین الاقوامی طاقتوں اور عرب ممالک نے لڑائی کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لینے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق اگرچہ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو پر یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر کسی جوابی کارروائی میں اس کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے ABC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے دفاع کے لیے اسرائیل کی مدد جاری رکھے گا. لیکن 2 سینئر اسرائیلی وزراء نے اتوار کے روز کہا کہ اسرائیل کی طرف سے جوابی کارروائی فوراً نہیں ہوگی اور وہ تنہا جوابی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے خطے میں ایران مخالف اتحاد بنایا جائے گا. یروشلم میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اسرائیل سے اپڈیٹ لیتے ہیں. یروشلم سے ہمیں صحافی ہریندر مشرا جوائن کر رہے ہیں. ہریندر، کیا صورتحال ہے یروشلم میں اس وقت؟ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کا حملہ جو تھا اس کو اسرائیل نے اعلان جنگ کہا ہے، اسرائیلی حکومت اب کیا کہہ رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے؟ کوئی حکمت عملی اس حوالے سے سامنے آئی ہے؟ جی، گزشتہ روز یہاں پر وار کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور اس کے پہلے سیکیورٹی کیبنٹ کا اجلاس ہوا. سیکیورٹی کیبنٹ میں ایک قرارداد پاس ہوا جس میں کہا گیا کہ وار کیبنٹ کو پوری طرح سے آتھورائز کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی فیصلے ہو وہ بغیر سیکیورٹی کیبنٹ سے بات کیے ہوئے وہ خود ہی لے سکتے ہیں. اور وار کیبنٹ جو ہے اس میں 5 یہاں پر سینئر جو وزیر ہیں وہ اس میں صرف حصہ لیتے ہیں. تو وار کیبنٹ کے اندر یہ دیکھا گیا کہ ایک مزید اختلافات سا نظر آیا آگے کی حکمت عملی کو لے کر کے. کچھ جو وزیر ہیں ان کا کہنا تھا کہ فوری طور پر اگر جوابی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو مانا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے، لیکن اسی میں کچھ وزیر جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکمت عملی یہ کہتی ہے، یہ اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ جو کارروائیاں چلتی رہی ہیں ویسے ہی چلیں اور ایک یہاں پر ایک یونٹی جو ہے بنانے کی کوشش کی جائے، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی اس میں جوڑا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مغربی جو ملک ہیں جو کہ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل ان سے دور اسرائیل سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اسرائیل جو ہے ایک طرح سے الگ تھلگ پڑ رہا تھا، اس کا آئسولیشن سا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا غزہ میں ہو رہی جنگ کو لے کر کے. فی الحال ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ ان کا ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں اور اس ساتھ کو اسرائیل کھونا نہیں چاہتا ہے. تو مانا یہ جا رہا ہے کہ کسی طرح سے سب کے ساتھ مل کر کے آگے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کی جائے. جہاں تک یہاں عوام کا سوال ہے تو عوام کو جس دن یہاں پر حملے ہوئے اس دن بھی یہاں پر اسرائیلی فوج کے طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پرسکون کے ساتھ پیش آئیں اور وہ یہاں پر جو ہدایات دیے جا رہے ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کریں. تو اس دن بھی یہاں پر بالکل کسی طرح کی کوئی ہلچل، کوئی افراتفری نظر نہیں آئی اور اس کے بعد بھی نظر نہیں آئی، جبکہ یہاں پر 2 دنوں کے لیے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ کسی طرح کا اجلاس نہ کریں، وہ کسی طرح کا کمیونل گیدرنگ نہ ہو. جی، حالانکہ اتوار کے روز ہی اس پابندی کو ہٹا دیا گیا اور یہاں پر سب کچھ جو ہے وہ نارمل سا دکھ رہا ہے. لیکن نریندر، جو ایک پریشر تھا بنجمن نیتنیاہو پہ، اس میں کیا کوئی کمی آئی ہے؟ اس پہ جو ری ایکشن اس سے پہلے عوام کی طرف سے آ رہا تھا ایران کے حملے کے بعد، اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کا سوال ہے تو ان پر جو داخلی سیاست کا جو رخ تھا، جو کافی ان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، وہ دباؤ ابھی بھی برقرار ہے. اور نہ صرف یہ داخلی سیاست سے جو دباؤ ہے وہ برقرار ہے، بلکہ صحیح معنی میں یہ کہیں کہ یہاں پر رہنما جو ہے، سینئر رہنما، ان کے طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو عالمی برادری ہے اور وہاں کے بھی جو رہنما ہے وہ خفا ہیں بنجمن نیتنیاہو سے، نہ کہ اسرائیل سے. تو امریکہ جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ اسرائیل کی دفاع کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی دفاع کے لیے وہ کھڑا ہے، اس کی حمایت بنی رہے گی. لیکن جہاں تک وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کا سوال ہے
तो उनके साथ बाइडन की पहले भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और माना यह जा रहा है कि अभी भी जो अमरीकी इंतज़ामिया है, वो बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के नाखुश है। बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे और ख़ास तौर पर यरूशलेम में इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर आप हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब ने तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन से कशीदगी ना बढ़ाने पर जोर दिया है, जबकि अमरीका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने इसराइल का दिफा करते हुए ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के ख़तरे से ख़बरदार किया। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने में इसराइल का साथ दिया था। कैपिटल हिल से हमें फ़ायज़ा बुखारी इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फ़ायज़ा, वाशिंगटन का क्या रद्द अमल है अब तक? असद, यहाँ अमरीकी मीडिया में बाइडेन इंतज़ामिया के एक सीनियर अहलकार का हवाला देकर ये कहा गया कि इस हमले के बाद जब सदर जो बाइडेन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को टेलीफोन कॉल की तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है जवाबी हमला ना करें, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाज़े किया है कि अगर इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी जारहाना कार्रवाई करेगा तो अमेरिका उसका हिस्सा नहीं होगा। ये वो मौक़िफ़ है जो वो गज़ा में इसराइल और हमास की जंग के हवाले से भी अमेरिका का रहा है कि वो मिलिटरीली यानी अस्करी तौर पर किसी भी जंग में फ़रीक नहीं बनता। लेकिन जहाँ तक मॉरल सपोर्ट की बात है, जहाँ तक फ़ौजी इमदाद की बात है, तो सदर बाइडेन कई बार ये कह चुके हैं कि आयरन क्लैड जो है वो सपोर्ट है, यानी कि आहिनी फौलादी सपोर्ट जो है इसराइल के लिए वो मौजूद रहेगी। इतवार को इस हमले के बाद ये हुआ कि सदर जो बाइडेन ने G7 जो ममालिक हैं उनका एक हंगामी इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो बुलवाया, जिसमें उन्होंने ईरान पे मज़ीद सैंक्शंस लगाने के हवाले से जो है मुशावरत की। इसके अलावा जो मुश्तरका एलामिया इस इजलास के बाद जारी हुआ था उसमें तमाम 7 ममालिक ने ईरान की मजम्मत की और इसराइल के साथ भरपूर ताउन का जो है वो इजहार किया। इसके अलावा सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस में दोनों जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात की, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस हमले के बाद इसराइल के लिए जो अमरीकी इमदाद है उसको कांग्रेस से जल्द मंजूरी जो है वो दिलवाई जा सके। अमरीका इसराइल को फ़ौजी इमदाद देने वाला दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। हर साल 3 बिलियन से ज़्यादा अमरीकी डॉलर की इमदाद जो है वो इसराइल को फ़ौजी इमदाद दी जाती है। फ़ायज़ा, ये तो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आ गया और ख़ास तौर पर वाइट हाउस और जो कांग्रेस में आपने कहा कि जिस तरह से रद्द-ए-अमल रहा। सलामती काउंसिल का भी हंगामी इजलास हुआ था, उसमें किन निकात पर बहस हुई? जी, वो ये इजलास जो है इसराइल की दरख्वास्त पे बुलाया गया था। इसमें अक्सर ममालिक ने तो ईरान की मजम्मत की थी, लेकिन कुछ ममालिक जिसमें चीन शामिल है, रूस हैं, सीरिया शामिल है, उन्होंने ये कहा कि जब दमिश्क पर इसराइल ने हमला किया था कौंसल खाने पे ईरान के, तो अक़वाम मुत्तहिदा को और अमरीका को उसकी मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने नहीं की, जिसके जवाब में ईरान ने ये किया है। अमरीका के जो नायब सफ़ीर हैं उन्होंने ये कहा कि वो ईरान के साथ कोई तनाज़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान कोई कार्रवाई करेगा जारहाना तो फिर वो नताइज का ज़िम्मेदार खुद होगा। ईरान के जो है सफ़ीर, उन्होंने ये कहा कि वो अमेरिका के साथ और ख़त्ते में किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता है, लेकिन अगर इसराइल और अमेरिका हमला करेंगे तो फिर वो अपने दिफा का हक़ रखता है। और इसराइल के सफ़ीर ने ये कहा कि इससे पहले कि ईरान दुनिया को एक तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ले जाए, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा बुखारी, आप हमें अपडेट कर रही थी। UNSC का जो इजलास हुआ और उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल आया उस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। ईरान के हमले के बाद बशर के वस्ता में गज़ा जंग के फैलने के बारे में जो खदशात हैं और इसराइल के इन हमलों के बाद क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इसराइल की तरफ से, इस पर तजिया लेते हैं सैयद मोहम्मद अली से। अली, ईरान का इसराइल पर हमला गज़ा जंग के बाद ख़ित्ते के लिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? चूँकि इससे पहले भी एक फ़ियर तो ये था कि ये जंग ख़ित्ते में फैलेगी, ये क्या उसी की कड़ी है? बिल्कुल उसी की कड़ी है जी। और आप देखें, पहले तो इर्द गिर्द बड़े सग़ीर में टेंशन बढ़ रही थी, हुतीस थे या लबनान से हो रहा था हिजबुल्लाह के ज़रिए, और अब फिर यही था कि कौन सा मुल्क था वो। शुरू से यहाँ पर तो थिंक टैंक्स यही बात कर रहे थे कि जी अब ईरान क्या करेगा, ईरान क्या करेगा। और अब ये है कि मजबूरन ईरान ने अपनी सोइल से हमला, डायरेक्ट हमला किया। वो ऐसा हमला नहीं था कि ज़्यादा ख़तरा या उससे ज़्यादा डैमेज होता, मगर ये एक बड़ी डेवलपमेंट तो ज़ाहिर है और अब डेंजरस सूरत हाल है इस वक्त। तो क्या आप समझते हैं कि ये ईरान ने जो हमला किया, ईरानी सॉइल से जो आपने कहा कि हमला हुआ, ये इसका मकसद क्या था ख़ास तौर पे? बिकॉज़ एक सर्टन थॉट ये भी है कि ये सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि इसराइल के पास किस तरह के वेपन्स हैं और किस तरह से इसराइल रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी भी हमले की सूरत में।
دیکھیے وہ تو میرا خیال ہے کافی جو ڈیفense اینالسٹ ہیں یہاں پر بھی این ڈی یو کے بلو بائی بلو اکاؤنٹ امریکن دے رہے تھے کہ ان کی اب یہ والے ڈرون جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. انہوں نے تو 72 گھنٹے پہلے امریکہ کو بتا بھی دیا تھا. انہوں نے اب وہ قریبی جگہوں سے ڈرون اڑائے بھی نہیں, تو انہوں نے تو ایک بڑی ایک کیلکولیٹڈ اپنی موو کی. انہیں شاید یہ پتہ نہیں خدشہ تھا کہ نہیں تھا کہ آر اے ایف مطلب برطانوی یا امریکن بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس ان کی جو آئرن ڈوم ہے اور جو باقی ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ٹو گیج دی اسرائیلی رسپانس والی بات تھی. یہ ایک فیس سیونگ ایکسرسائز تھی. اندرونی سطح پہ ایران جو اپنی خواتین کے ساتھ سختی کرتا ہے اور باقی کرتا ہے, یہ ایک موقع تھا ان کو کہ اب پورا جو عرب ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, جو اپنی حکومتوں کو کوستے ہیں, وہ ایران کو اب ایک قسم کا ہیرو سمجھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ایران کی جس طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایران نے 72 گھنٹے پہلے امریکہ اور باقی ممالک کو بتا دیا تھا, لیکن امریکہ نے چونکہ اس کی تردید کر دی ہے, تو ایران حاصل کیا کرنا چاہتا تھا پھر اس سے؟ یہی انٹرنل پالیٹکس کے لیے تھا, ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تھا ایران کا یہ حملہ پھر؟ دیکھیے جوابی کاروائی تو تھی نا. پہلے جب امریکہ نے کیا تھا ان کے اوپر اسی طرح ان کے اتنے لیڈنگ آئی آر سی کے بندے کو اڑا دیا تھا. اب یہ بھی تو سیریا کے اندر ان کے 2 جنرلز کو کونسلیٹ کے اندر مار دیا ہے. آپ امریکہ دیکھیے, امریکہ کیا کرتا ہے جب بین غازی میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے, تو یہ تو ایران کا کہنا صحیح ہے کہ یہ مطلب ان کی کونسلیٹ تھی. ٹھیک ہے اس میں 2 جنرلز کو مارا, مگر یہ تو کونسلیٹ میں تو آپ کسی بھی کونسلیٹ میں جائیں وہاں ملٹری اٹیچز ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک جوابی کاروائی تھی, یہ آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوا. تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا حملہ جو ہے وہ اعلان جنگ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اگر گرین لائٹ نہیں بھی ملتی اسرائیل کو, تو ایران کے خلاف کارروائی کرے گا اسرائیل؟ اب یہی تو ہے نا کہ وائلڈ کارڈ وہ نیتن یاہو صاحب ہیں, اور ان سے 2 ہاتھ آگے جو ان کے باقی وار کیبنٹ میں ایک بندے نے خیر سے فرمایا کہ اٹس ٹائم ٹو گو بزاک. تو مطلب یہی ڈینجر ہے. مگر آئی تھنک بڑا امریکہ نے تو کلیئرلی اسی لیے یہ یو کے نے اور امریکہ نے سپورٹ ان کی کہ ڈیمیج منیمائز ہو, کہ اسرائیل کو انہوں نے کہا ٹیک دس ون. اور یہ کہ جو آپ کو پوری دنیا اس وقت لانتیں بھیج رہی ہے, جو آپ عام بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, سویلینز کے ساتھ کر رہے ہیں, اب آپ یو ٹیک دس ون اینڈ اب آپ اپر ہینڈ لینے کی کوشش کیجئے. مگر یہ ہے کہ اب اسرائیل اس کے کیسے ری ایکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ, بیکاز نیتن یاہو الیکشن تو نہیں چاہتے. ان کو پتا ہے کہ اس وقت الیکشن ہوئے تو ان کا نہ صرف چھٹی ہونا بلکہ ان کو وار کرائمز کے لیے کوئی اندرونی سطح پہ ہی کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے. سو یہ ہے صورتحال جس کی وجہ سے دو چیزیں ہیں جو لاسٹ میں چاہوں گا کہ ان پہ آپ کی اوپینین لے سکوں. ایک تو اسرائیل حماس لڑائی کے بعد حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا جہاز رانی کی جو صنعت ہے, شپنگ انڈسٹری خاص طور پہ اس سائڈ پہ بری طرح سے متاثر ہے. اب اس تازہ صورتحال سے عالمی تجارت اور خاص طور پر خلیجی ممالک کی تجارت اور تیل کی ترسیل پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ابھی تک تو مارکیٹس نے کوئی خاص ری ایکٹ نہیں کیا. وہ جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آلریڈی فیکٹر ان ہو گیا تھا کہ شاید ہو حملہ, اور ابھی تک صورتحال ایسی ہے کہ ایز سچ کوئی والیٹیلیٹی نہیں آئی. بیکاز دیکھیے کہ اگر ایران کی آئل کیپیسٹی کے پیچھے اگر اسرائیل جاتا ہے تو وہ تو فل سکیل وار ہو رہی ہے. ایران بھی اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بندش لگانے کی کوشش کرتا ہے, پھر باقی ممالک آ جائیں گے. تو ابھی تک جو ایسکلیٹری لیڈر ہے وہ وہاں تک بات نہیں پہنچی. تو لاسٹ پہ علی 2 چیزیں جو ہم نے دیکھا یہ پوری ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جو قطر میں ہونے والے جنگ بندی کے لیے مذاکرات تھے وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے, اور دوسری سائڈ پہ جو ایک غزہ جنگ میں فوکس تھا وہ کس حد تک ہٹے گا؟ تھوڑا سا نیوز سائیکل سے تو شاید ہٹ رہا ہو, مگر یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ اور پریشر بڑھنا چاہیے. بیکاز یہ دیکھیں یہ ہوا کیوں ہے, ہوا تو یہ الٹیمیٹلی جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے
اب وہ اس کو ٹیکٹکلی کیسے استعمال کرتے ہیں کہ جی ابھی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کچھ زیادہ سمپتھی ہوئی ہے ویسٹ میں، تو چلو ہم رافع چلیں. مطلب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، بٹ پھر اس سے ایسکلیٹری لیڈر جو ایکچولی یہ کشیدگی ہے اس کے رسک اور بڑھ جائیں گے. سو بہت آئی تھنک اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی تو ایوری ون ول وانٹ ٹو کنٹین دا سچویشن اینڈ ہوپ فلی کنٹین ہو جائے اور غزہ کا مسئلہ حل ہو. بہت بہت شکریہ سید محمد علی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ سے ہم یہ تجزیہ لے رہے تھے کہ اس وقت سچویشن جو ہے میڈ ایسٹ کی وہ کس طرف کروٹ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل پر ایران کے حملوں سے میزائلوں اور ڈرونز حملوں جو ہوئے اس کے بعد امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے ایکس پر لکھا کہ دنیا کو یقین دلایا جائے کہ اسرائیل تنہا نہیں ہے. میں مناسب جوابی کارروائی پر اصرار کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ بات چیت جاری رکھوں گا. بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کو کمزور کرنے اور ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں نے اس خوفناک پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے. امریکی سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر بن کارڈن نے کہا کہ میں ایرانی حکومت کے رہنماؤں کو سختی سے متنبہ کرتا ہوں کہ وہ پہلے ہی برے ارادوں سے کیے گئے حملوں کو پھیلائیں نہیں. اس طرح کی کشیدگی سے تیزی اور فیصلہ کن طریقے سے نمٹا جانا چاہیے، خاص طور پر جس میں امریکی اہلکاروں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے. سینٹ کی فارن ریلیشنز اور آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن سینیٹر ٹم کین کا کہنا تھا کہ کل امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا تاکہ ایرانی حملوں کے خلاف دفاع میں اس کی مدد کی جا سکے. ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے جس طرح ہم نے یوکرین کو روس کے غیر قانونی حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. جبکہ ایوان نمائندگان کی فارن افیئرز کمیٹی کے رکن کانگریس جم کوسٹا کا کہنا تھا کہ ایران ایک ایسی قوم ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے. ان کے اقدامات سے مشرق وسطیٰ میں امن کے مواقع میں خلل پڑتا ہے. اسرائیل حماس جنگ کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران دنیا بھر میں اس تنازع کے پھیلنے اور علاقے کے دوسرے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. ایرانی حملے کے بعد شاید وہ خدشات اب حقیقت میں تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں. مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر دنیا بھر میں رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. اس بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی سے منسلک انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر حسین شہید سہروردی. بہت شکریہ پروفیسر. اسرائیل ہمیشہ ایرانی جوہری پروگرام کا مخالف رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے اس موقع کو استعمال کرے گا؟ یہ آپ نے بڑا ضروری سوال اس وقت کیا ہے، خاص طور سے جو ابھی تک ڈسکشن ہوتی رہی ہے آپ کے اسٹوڈیو کے لحاظ سے. دیکھیے اس وقت اسرائیل کا جو اس کے جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کرے گا، اتنا بڑا رسک اسرائیل نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے بھی لمیٹڈ ٹارگٹس کیے ہیں اور اس نے بھی خالی جگہ پر کی ہے. یعنی اس نے بس یہ بتایا ہے دنیا کو کہ ہمارے پر جو قاسم سلیمانی کے وقت سے جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیا جائے. لازمات ہے ایران جو ہے وہ ایک بڑی آکورڈ کنڈیشن میں تھا. اب اس کے جواب میں اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو جائے گا. یہ بہت زیادہ تو اٹس اے فار فیچڈ آئیڈیا آپ کے خیال میں؟ جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فار فیچڈ آئیڈیا ہے؟ یہ فار فیچڈ آئیڈیا ہے. میرے خیال میں ان کا رسپانس فی الحال کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ آلریڈی ایک جگہ پر مصروف ہیں غزہ میں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے لیے 2 فرنٹ وار جو ہے وہ کھول لیں. جو ایران کا جو ابھی تک حملہ تھا وہ ان کے لیے کوئی خاص ان کے سر پر کوئی ڈینڈرف تک کوئی نہیں موو کر سکا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس چیز کو کنٹین کریں گے، خاص طور سے تب جب کہ مغرب نے اور اس میں بھی امریکہ نے ان کو وارن کر دیا ہے کہ اگر وہ ایران کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ اکیلے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اتنا بڑا رسک لے گا اس وقت. تو حسین آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس پورے ایرانی حملے کا مقصد کیا تھا؟ بیکاز اپیرنٹلی تو اس حملے کے بعد کوئی نتائج، ٹارگٹس کیا تھے، اہداف کیا اچیو کرنا چاہ رہا تھا ایران؟ دیکھیے میں نے بتایا نا کہ قاسم سلیمانی کے جو جب اس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کہ بعد دیگر ان کے جو لوگ ہیں اور ان کے ایسیٹس ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے اور انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی صورت میں تو جواب دینا ہی تھا. ابھی تک وہ جتنے خاموش ہوئے ہوئے تھے وہ خاموشی ان کے لیے ایک بین الاقوامی شرمندگی کا باعث بن رہی تھی اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا. اب وہ کچھ نہ کچھ کیا کرنا تھا، یا تو یہ کہ لمیٹڈ ٹارگٹس کرتے یا یہ کہ وہ زبردست
طریقے سے اسرائیل کے جو مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچاتے. وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں. تو انہوں نے یہ ڈرون اٹیک کیے ہیں, اور ان ڈرون اٹیک سے کیا ہوا کہ جو ان کی ڈومیسٹکلی جو پاپولیشن ہے اس کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرا دیا کہ بہرحال ہم نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. لیکن حقیقتاً اگر آپ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں تو ان ڈرونز نے اس کا بال بنکا بھی نہیں کیا اسرائیل کا. میں اسی طرف ریفر کر رہا تھا حسین جی, میں اسی طرف ریفر کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان ڈرونز نے تو اور میزائلوں نے تو بال بھی باقا نہیں کیا, تو پھر اس کا مقصد کیا تھا اچیو؟ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن آپ سمجھتے ہیں اور گلوبل جو آپ نے کہا خاص طور پہ شرمندگی کا ایک حوالہ دیا آپ نے اس کو بچانے کے لیے؟ بالکل ایسا ہی تھا. وجہ یہی تھی نا کہ ان کی ایمبیسی میں جب کونسلیٹ میں جو حملہ ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. آپ یہاں سے انداز لگے نا, ہم تو اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھتے ہیں, اس کے اندر 24 سے 48 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے جس میں کہ زبردست قسم کا ایک رسپانس دیا جاتا ہے, اسی ہائی لیول کا رسپانس دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے تو 7-8 دن لے لیے, بلکہ وہ تو انتظار کرتے رہے عید کے بعد حملہ کریں گے. تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ بڑا لیوکوم سا, بڑا ہی معمولی سا جو ہے رد عمل ہے اس ایران کا. بس انہوں نے خالی جگہ پر کر دیے ہے اور ایک طرح سے ساری دنیا کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. تو اب اتنا معمولی سے جو رسپانس انہوں نے دیا ہے اس کے مقابلے میں اسرائیل کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ رسپانس نہیں آنا چاہیے. ادروائز اسرائیل کی جو جنگی حکمت عملی کے جو ان کے مشیر ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر دیں گے. تو ابھی ایک چیز جس طرح سے غزہ کی جنگ سے توجہ ہٹانے کی بات کی جا رہی تھی کہ اس سے پہلے جو اسرائیل کی طرف سے مبینہ طور پہ حملہ کیا گیا ڈماسکس میں ایرانی قونصل خانے پہ, اور اس کے بعد جب یہ ایران کا حملہ بھی جو ہے یہ اوورال غزہ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ غزہ کے لیے میرے خیال میں بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. وقتی طور پر آپ دیکھیے پیچھے جب سے یہ ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو ہی ایران نے یہ کہا کہ ہم اب حملہ کرنے والے ہیں تو اسرائیل اپنی سیکیورٹی کے لیے زیادہ مصروف ہو گیا. انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ان کے توجہ اس طرف ہو گئی تھی کہ اب ایران سے کیا رسپانس آنے والا ہے, اور وہ یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کیا ان کے جہاز آئیں گے اٹیک کریں گے یا ڈرونز ہوں گے یا کس طریقے سے ان کا حملے کا مطلب وہ طریقہ کار کیا ہوگا, ماڈس آپرینڈائی کیا ہوگا. اس وقت تک انہوں نے غزہ سے نظر ہٹا لی تھی, تو وقتی طور پر غزہ کے لیے کافی ریلیف تھا. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ لازمات اس وقت اسرائیل اس مخمصے میں ہے کہ وہ ایران کی طرف دیکھے یا وہ غزہ کی طرف دیکھے, خاص طور سے تب جب کہ اس کے ساتھ امریکہ کا جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. امریکہ بار بار کہتا رہا ہے کہ غزہ سے جو ہے وہ اپنی جو مظالم ہیں ان کو ختم کیا جائے اور کسی طریقے سے سیز فائر پر ایگری کیا جائے, جبکہ اسرائیل یہ مان نہیں رہا تھا. اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ ایران نے حملہ کر دیا. اب ایران کی طرف اگر یہ بڑھتا ہے تو وہ اور زیادہ امریکہ ناراض ہو جائے گا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف یہ نہ بڑھیں, آپ وہاں سے واپس ہو جائیں. دونوں صورتوں میں نان کمپلائنس کی وجہ سے اسرائیل کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ آکورڈ ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو ایک کمزور حکومت ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اسرائیل, یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اسرائیل کے وزیر اعظم اس وقت اپنی شہرت کی کم ترین لیول پر ہیں. وہ جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے جو غزہ میں جو اچیومنٹس جو یہودیوں کے لحاظ سے اچیومنٹس کی ہیں وہ تمام کی تمام ابھی تک اس طرح کا رسپانس پیدا نہیں کر پائی ہیں. پوری قوم ابھی بھی نتنیاہو کے خلاف ہے اور زیادہ تر اس کے خلاف جو ہے ڈیمانسٹریشنز بھی ملک میں ہو رہے ہیں کہ آپ یرغمالیوں کو واپس لانے میں ناکام ہیں, آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, حالانکہ یرغمالیوں کو واپس آنا چاہیے تھا. پھر اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈماسکس میں جو حملہ تھا کونسلیٹ میں ایرانی, اس کو ضرورت نہیں تھی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا جو حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئکلی حسین, میرے پاس آخری 30 سیکنڈز ہیں, ایک کوئک رسپانس آپ سے چاہوں گا کہ خطے کے دوسرے ملک جو ہیں اور اردن خاص طور پہ اپنے آپ کو اس تنازع سے الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ ابھی تک آپ دیکھیں میچورٹی کا تقاضا انہوں نے پورا واضح کیا ہے. نہ لبنان, نہ جارڈن, نہ سیریا, کسی نے بھی ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لیا. حالانکہ ایکسکیوزز ان کے پاس بڑے اچھے تھے کہ یہ غزہ کی طرف سے, فلسطینیوں کی طرف سے ہم اس میں حصہ لیتے, لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ سینٹ اس معاملے میں پریویل کر رہی ہے کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے. بہت بہت شکریہ سید حسین شہید سہروردی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے میں ہم تجزیہ لے رہے تھے آپ سے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.